الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے انسانوں کو علم اور عقل دو چیزیں عنایت فرمائیں. اور عقل اللہ نے جو دی ہے وہ راہ راست پر رہتی ہے جب تک کہ وحی کے تابع رہے. اور اللہ کی وحی ایسی چیز ہے جو آخری اور حتمی بات ہے، فائنل اتھارٹی ہے. اور خدا جو کچھ اپنی وحی میں فرما دے وہ عقل کے خود دائرہ کار میں آئے یا نہ آئے، بہرحال سے ماننا ضروری ہے. اس لیے اگر انسان یہ چاہے کہ وہ عقل کے ساتھ زندگی بسر کرے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے. اور انسان کا علم بڑھتا ہے اور عقل بڑھتی ہے، اور انسان میں کبر بڑھتا ہے اور عقل کم ہوتی چلی جاتی ہے. عقل الگ چیز ہے اور حافظہ الگ چیز ہے. بڑے بڑے دانا اور عقل مند آدمی بعض اوقات حافظے کے بڑے کمزور اور بڑے بڑے اچھے حافظے کو جزیات سمیت واقعات کو یاد رکھنے والے مگر عقل میں صفر. تو عقل اور حافظہ الگ چیز ہے. حافظہ جیسا اللہ نے کسی کو دے دیا، تدبیر اختیار کرے تو کچھ فرق پڑتا ہے، مگر عقل علم سے بڑھتی ہے اور عقل غرور سے کم ہوتی ہے. متکبر آدمی آہستہ آہستہ جتنا کبر کا پیمانہ بڑھے اتنا ہی بے وقوف ہوتا چلا جاتا ہے، اور سنجیدہ باشعور طبقہ جتنا جتنا علم بڑھے عقل میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. عقل بڑھتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے کہ برا کرنا ہے. اب وہ تلاش میں چلتا ہے تو علم اسے سکھاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے لوگوں پر فرض اور واجب قرار نہیں دی، لیکن اللہ نے لوگوں کے جذبات کی رعایت رکھی ہے کہ یہ کام کرو تاکہ انسان کے جذبات کی تسکین ہو سکے. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جتنا انسان اپنے علم کو سیکھ کر اس پہ عمل کرے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے فیصلے دانشمندی اور دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ 100 سال کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ فیصلہ جو اس آدمی نے کیا تھا یہ بڑی دانشمندی تھی، خاندان میں یہ فیصلہ جو ہوا تھا یہ بہت اچھی بات تھی. اور اس فیصلے کے پیچھے جائیں تو ایک آدمی کی عقل، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اس آدمی کا علم، خدا کا خوف، یہ فیکٹرز ہیں جو آدمی سے صحیح اور صحیح معنی میں
اعلیٰ درجے کے فیصلے کراتے ہیں۔ اللہ تعالی نے علم کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، یعنی انہیں صفت علم عنایت کی، اور نبوت نے رہنمائی کی اور لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا کام زندگی میں کرنے اور کیا کام زندگی میں نہیں کرنے۔ نبوت بتاتی ہے کہ اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہونا ہے تو بادشاہ کی، شہنشاہ کی تعظیم، عزت، احترام اس کی حیت بنانی ہے۔ تعظیم کے لیے ہاتھ چھوڑ دے نماز میں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تعظیم اس میں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار یا فقہ جعفریہ کے ماننے والے حضرات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم اس میں ہے۔ ہمارے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی، وہ کہتے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا قرآن کی تعظیم کی وجہ سے ہے، تو فاتحہ جب شروع ہو اس وقت ہاتھ باندھو، وگرنہ ہاتھ کھلے رکھو، اللہ کی عزت اس میں ہے، اس کی تعظیم اس میں۔ انسان کی نظر جتنی وسیع ہو جائے اختلافات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں، اور نظر کا دائرہ علم سے بھی کم ہوتا ہے۔ علم میں وسعت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نظر میں بھی وسعت پیدا ہو۔ نظر میں وسعت تربیت سے آتی ہے علم کے بعد، تو جب تربیت میں وسعت نظری ہو جائے تو پھر آدمی اختلافات کے معاملے میں دوسرے کے مسلک کو بھی کوئی توجیہ، کوئی تعویل، کوئی اس کا صحیح محمل تلاش کر لیتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہے۔ اسی لیے شریعت نے بتایا کہ دوسرا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، جیسے ہم ہاتھ باندھتے ہیں ثنا میں بھی اور دعائے قنوت میں بھی، اور دعائے قنوت میں ہمارے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ وہ کہتے تھے ہاتھ کھلے چھوڑ دو اللہ کے سامنے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، کیونکہ قنوت ایک دعا ہے۔ اور وہ کہتے تھے یہ سب حنفی اس پہ متفق ہیں کہ ہر طویل قیام میں سوائے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سب کہتے ہیں کہ نماز میں جب بھی طویل قیام ہوگا ہاتھ باندھنے ادب میں شامل ہیں۔ آپ کبھی جائیں عرب ممالک میں تو یہ عرب بعض اوقات رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں جانے سے پہلے پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ادب ہے۔ وہ کہتے ہیں تو ہماری طرح تھوڑا ہی ہے کہ ربنا لک الحمد کہا اور چلے گئے، وہ اس موقع پہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کے بعد بڑی طویل دعائیں مانگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ قیام لمبا ہے لہذا ہاتھ باندھ لو، یہ ہماری اصول کے مطابق۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس میں مقتدی اپنے امام کی پیروی نہیں کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ مقتدی سلام پڑھنے میں امام کی پیروی نہیں کرے گا، امام پڑھے یا نہ پڑھے اسے تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنا ہی ہے۔ بحث نہیں ہے امام نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔
اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جب رکوع کے لیے جائے گا تو اس تکبیر میں امام کہے یا نہ کہے، امام کی آواز آئے یا نہ آئے، مقتدی کو اللہ اکبر کہنا ہی۔ اور رکوع کی تسبیح یہ اس کو پڑھنی ہے، اور سمع اللہ لمن حمیدہ اس کو کہنا ہے مقتدی کو، چاہے امام کہے یا نہ کہے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے جملے منقول ہیں ان میں سب سے اچھا جملہ جسے حنفی فقہا نے ترجیح دی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی یہ عرض کرے کہ جب امام کہتا ہے یا خود کہتا ہے کہ سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی، کیا بات خدا نے سن لی؟ ریسیور پہ دوسری طرف اگر صدر وزیر اعظم ہو اور آپ کی بات سن رہا ہو اور بگ باس سن رہا ہو تو پھر کیسے آدمی اس میں اپنے حواس کو مجتمع کر لیتا ہے کہ اسپیکر میں دوسری طرف اس ریسیور میں کون ہے؟ اللہ نے کہا سمع اللہ، خدا نے سن لی، کیا چیز؟ لمن حمیدہ، ہر اس آدمی کی آواز جس نے اس کی تعریف کی، تو اللہ اپنی اس تعریف کو خاص طور پہ سنتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور جتنی بھی تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ وہ سن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے حمدن کثیرن، اللہ بہت ہی زیادہ تیری تعریف ہے، طیباً، پاک جملے، اچھے جملے جو تعریف کے ہیں وہ تیرے ہی لیے ہیں، مبارکن بھی، اور اللہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں خدایا اس میں برکت دے دے، یعنی یہ جملے پڑھنا آخرت میں بھی کام آئے، دنیا میں بھی اس کی برکت ملے۔ پھر یہی نہیں، پھر عرض کرتے تھے مل السماوات، اللہ آسمان بھر گئے تیری تعریف کرنے والوں سے، فرشتوں سے، روحوں سے، ومل الارض، اور زمین بھر گئی، وملا ما شئت ملا ما بینہما، اور اللہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے یہ سارا تیری تعریف سے بھر جائے، میری خواہش بندے کے لیے ہے۔ وملا ما شئت من شیء بعد، اور اللہ اس کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی جگہ ہے تو اے رب وہ ساری جگہیں تیری تعریف کرنے والوں سے بھر جائیں، میں تو تیری اتنی تعریف کرتا ہوں۔ اور میں بندہ اس تعریف کے بعد عرض کیا کرنا ہے؟ یہ عرض کرنا ہے کہ لا مانع لما اعطیت، جس چیز کے دینے کا فیصلہ آپ فرما دیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اسے روک سکے، ولا موتی لما منعت، اور جو چیز آپ نہ دینا چاہیں کائنات میں پھر کون ہے جو مجھے دے سکے، ولا راد لما قضیت، اور اللہ تیرا فیصلہ اس پہ کائنات میں کسی کی ہمت نہیں کہ نظر ثانی کر سکے، سیکنڈ اوپینین، سیکنڈ ویو وہ دے سکے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے فیصلے کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتا۔ اتنی لمبی بات کرتے تو چوتھی چیز، امام سمع اللہ کہے یا نہ کہے، مقتدی کو کہنا ہے اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھنا ہے، اور پانچویں چیز سجدے کی تکبیر، اور چھٹی چیز سجدے کی تسبیحات، اور ساتویں چیز تشہد کا پڑھنا ہے کہ امام پڑھے یا نہ پڑھے اس کو تشہد پوری اپنی کرنی ہے، اور آٹھویں چیز امام کے سلام کی آواز آئے یا نہ آئے اس کو دوسروں کو دیکھ کر سلام پھیر دینا ہے، اور نویں چیز یہ جو عید میں تکبیرات ہوتی ہیں ان تکبیرات کو اس نے کہنا ہے بڑی عید میں نماز کے بعد جو تکبیرات کہتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کے پھر کچھ دن تک مسلسل، یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس میں امام کی پیروی نہیں اور مقتدی کو اپنی نماز پوری کر، شریعت سکھاتی ہے یہ چیز، اس لیے کہ انسان بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے اور بار بار اپنی ضرورتیں خدا کے سامنے پیش کرے، اور ہر لمحہ جب وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، تو
پھر وہ صحیح چیز پر قائم رہے گا۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی خواہشات کو لگام دے سکے، بس صرف اللہ کا قانون اور اللہ کا خوف انسانوں کو، اور آخرت میں حساب اور قبر، یہ چیزیں انسان کو گناہ سے روکتی ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آدمی کو برائی سے روکے۔ یورپ نے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، برٹرینڈ رسل جیسے لوگ جنہوں نے انہیں پڑھا ہے، ان سب کا فلسفہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ساری آبادی برائی میں مبتلا ہو جائے، جس برائی پر لوگ اصرار کر رہے ہیں اس کو محدود پیمانے پہ قانونی شکل دے دی جائے۔ بجائے اس کے کہ سب شراب پینے لگیں، آپ شراب کو قانونی حیثیت دے دیں اور دکانیں ایک جگہ پر کھول دیں، لوگ وہاں جائیں اور جو مرضی کریں، وگرنہ پورا معاشرہ اس کی طرف چل پڑے گا۔ یہ وہ فلسفہ تھا جس کے تحت ایران میں شاہ کے دور میں انہوں نے کہا کہ کچھ سینٹرز ایسے کھول دیے جائیں جو علماء کی سرکردگی میں کام کریں اور متع کی اجازت دے دی۔ جب انقلاب آیا تو اجازت ختم ہو گئی، سینٹر ختم ہو گئے، لیکن انقلاب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلیوں سے آیا کرتا ہے، انہیں اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے ان حالات کو۔ حکومتوں کی تبدیلیاں انقلاب نہیں لاتی، انقلاب قوموں کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے اور لوگ جب خود چاہتے ہیں کہ حالت بدلے اور لوگ اپنی حالت کو بدلیں تو پھر بات بنتی ہے، ایسے تھوڑا ہی۔ انہوں نے سارے مکہ سینٹر ختم کر دیے، اور اب مہینہ پہلے کیا ہوا، جب مسلسل رپورٹس یہ آئیں کہ جناب والا آپ کی نوجوان نسل ساری ان کاموں میں پڑ گئی ہے، تو ایران میں جو ان کے علماء ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال تہران، مشہد اور فلاں شہر میں متع خانے دوبارہ کھول دیے جائیں اور $100 سے لے کے $500 تک جو پے کر سکتا ہے وہ آئے اور اپنی خواہش پوری کر کے چلا جائے۔ یہ محدود پیمانے پر ایک برائی کو روک لینے کا فلسفہ اب آیا ہے، اور یہ وہ فلسفہ ہے جو یورپ اور انہوں نے دیا تھا، وہ اس پہ عمل کر رہے تھے، اب پھر شروع ہوا۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ لوگ حکومتوں کی تبدیلی کو انقلاب جانے اور وہ جم کے رہے، ایسے نہیں ہیں۔ لوگوں میں اللہ کا خوف، آخرت، قبر، عذاب، اپنی ٹریڈیشن، اپنی قوم کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے لکھ کے بھیجا کہ فلاں جو شاعر تھا وہ ایسا اور ایسا تھا، تو انہوں نے لکھا اسے کہ میں مانتا ہوں وہ ایسے ہی ہوگا، لیکن میں اس آدمی کی قدر ایک وجہ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک جنگ میں نے چاہا کہ ہتھیار ڈال دوں، اور پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ اس شاعر نے کہا تھا کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب ہمارے بچے ماں کا دودھ چھوڑ کے گھٹنوں پر زمین پہ چلنے لگتے ہیں، خضروا لہ الجواب ساجدین، تو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہمارے ان بچوں کے سامنے آ کے سجدہ کرتے۔ تو انہوں نے کہا اس کے ایک شعر نے مجھے پوری رات میدان جنگ میں کھڑے کیے رکھا، اس لیے کہ حمیت تھی قوم کی، غیرت تھی، قبیلہ تھا، سب چیزیں تھیں۔ یہ فیکٹرز ہیں جو کسی انسان کو برائی سے روکتے ہیں، اسی لیے شریعت ان چیزوں کو جوڑتی ہے، اتنا تعلق پیدا کرتی ہے باپ کا بیٹے سے، ماں کا بیٹے سے، اپنے آباء و اجداد سے، کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ بالکل ختم ہو گئی سنت، اور یہ طریقہ بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نہ دینا، لوگوں نے اللہ کی نظر دینی بھی چھوڑ دی، اور بزرگوں نے یہ سمجھایا تھا کہ اندھا دھند
تقلید نہ کرنا، لوگوں نے تعظیم بھی چھوڑ دی، اس درجے سے بھی گئے۔ حکم یہ ہے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے تو جتنا جس کا قرب ہے میت سے، باپ کا قرب الگ ہے، بیٹے کی محبت الگ ہے، دوستوں کی محبت الگ ہے، محلے دار کی محبت الگ ہے، جس کا جتنا تعلق ہے اسی کے حساب سے وہ اس کی قبر پر بیٹھے، تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے تدفین کے بعد۔ اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بچوں مجھے دفن کرنے کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا تاکہ وہ جو قبر میں مجھ سے سوال ہوں گے میں ان سوالات سے آسانی سے گزر جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع قرآن علیکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے ابھی واپس پلٹنے والوں کی، اور فرشتے اسے بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اپنی میت کے قریب بیٹھو اس کی قبر پہ، اللہ کو یاد کرو اتنا وقت جتنا ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت بس اتنا کافی ہوتا تھا کہ ہم ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ 1.5-2 گھنٹے گویا کہ کافی ہوتے تھے۔ اتنی دیر اپنے والد والدہ بھائی جس کا جتنا تعلق ہے یاری اور دوستی کا بیٹھنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آیا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے تھے کہ قبروں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ علماء واعظ کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جب انتقال ہوا ہے تو ان کی قبر سے 1 مہینے تک بغداد والے نہیں اٹھے، ایک ٹولی آتی تھی، ایک گروہ قرآن پڑھتا تھا وہ اٹھتے تھے، دوسرا آتا تھا اور ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا امام جیسا آدمی صرف دنیا میں آیا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا اس بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میت سے سوال ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا بیٹھے رہنا تاکہ اس کو تمہاری وجہ سے آسانی ملے۔ ظاہر ہے کہ سارے ثواب کرے گا، دعا مانگے گا تو اس کو جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ یہ انسان کے جذبات ہیں، اور پھر جب اللہ کو یاد کرے گا تو خود احساس پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کسی درجے میں تو میں ان کا حق ادا کر کے آ رہا، کسی درجے میں تو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اس لیے مردوں کی قبریں ٹھیک کرنا محرم میں جو چلا آتا ہے صدیوں سے، اب لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ نہ چاہو ارے بھائی وہ پڑھتے نہیں ہیں، اگر وہ پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ قریش مکہ کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں حول الراس جب سال شروع ہوتا تھا محرم تو اپنی میتوں کی قبروں پہ جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی صاحبہ اپنے والد ان کے چچا یعنی سیدنا حمزہ ایک طرح صاحبزادی صاحبہ کے دادا ہی ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی جاتی ہیں ہر محرم میں جا کے میرے چچا کی قبر کو ٹھیک کرتی ہیں، نہیں منع فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں میں جو ایک ہے کہ محرم میں جانا، قبروں پہ مٹی ڈالنا، ٹھیک کرنا، جھاڑو دینا، یہ سب چیزیں امت میں چلی آتی ہیں اور کسی نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ اب لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کسی سے پوچھو تو مفتی صاحب کہتے ہیں جی یہ تو جائز نہیں ہے۔ ارے آپ نے پڑھا کتنا ہے کہ جائز ہوتا جائز کے فیصلے پر؟ طبقات ابن سعد میں یہ روایت آتی، جب لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ جب قبر دیکھتا ہے اور احساس زندہ ہو تو کبھی تو خیال میں آتا ہے کہ میرا اگلا گھر یہ ہے، اور چاہیے انسان کو یہ بس ایک کام کرے، طے کر لے کہ ساری زندگی مجھ سے کسی کو شک نہیں پہنچے، بس لوگ جو مرضی کرتے رہیں میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کروں، صبر کرے، سہ لے، حوصلہ پیدا کرے
بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس پہ رکھی ہیں دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.